السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ ٹی وی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ افسا خان۔ اس وقت ہم آپ کو لیے چلتے ہیں شیلف یو کے، جہاں پی ٹی آئی کے رہنما اسد کیسر یو کے عہدیداروں اور کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، یہ اوبیسلی آرگنائزیشن میں ہے۔ آئی ہوپ کہ میرے کسی بھائی نے برا نہیں منایا ہوگا۔ سو میں اسد کیسر صاحب جب آئیں گے تو آپ نے بھرپور اٹھ کے ان کا استقبال کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری، سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ ڈفرینٹ اسپیکولیشن کرتے ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ موقع ہے کہ اسد کیسر اس ایشو کو بھی لے کے چلے۔ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اکثر ہمارے بھائیوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ دیتے رہتے ہیں۔ آج موقع ہے کہ اسد بھائی تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ہم دغا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا۔ اسد کیسر صاحب کے لیے محسوس آئیے۔ سب سے پہلے تو میں جتنی بھی ہمارے یہاں بھائی اور بہنیں بیٹھی ہیں، میں ایک کا دل کے آسان برائے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت مہربانی کہ آپ نے، کیونکہ یہاں ٹائم بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ نے ٹائم دیا۔ میں ملک عمران خلیل صاحب، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے دعوت دی اور آپ نے موقع دیا کہ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ملوں ادھر۔ رانا حامد افضل صاحب، ناصر میر صاحب، فہیم ملک صاحب، جاوید اقبال صاحب، فیاض انجم صاحب، لیڈیز ونگ جتنی جی، اور یارک شیئر سفینہ میں سوری وہ میں معذرت کرتا ہوں اگر میں نام لیتا رہا۔ یارکشائر اینڈ ہمبر سائڈ کے جتنی بھی یہاں دوست بیٹھے ہیں، میں آپ کی اس مہمانداری پہ، آپ کی اس عزت افزائی پہ میں آپ کو دل کے تائق گزاری سے جو ہے نا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی بہت مہربانی۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک روایتی تقریر نہ کروں، آپ لوگوں کے ساتھ دل کی باتیں کروں، اور اب یقین جانیں ہمدی میں تحریک انصاف میں شامل ہوا آج سے تقریباً 29 سال پہلے، کیونکہ 96 آپ دیکھ لیں کتنا ٹائم لگتا ہے، 28-29 سال لگیں گے، یہ 28 سال۔ جون میں اپریل میں پارٹی بنی، جون میں نے جوائن کیا، اور اس وقت جو ہے میں اپنا ایک ایجوکیشن سسٹم چلاتا تھا۔ خان صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی، شوکت خانم کی جو کمپین چلاتے تھے، اس پہ میں اس کے ساتھ رہا، اور پوسٹر میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، زیادہ وہ تو نہیں تھا، اس پوسٹر لگایا کرتے تھے، اس کی چندہ مہم میں پوری ہم نے وہ شروع کیا ہوا تھا۔ تو یہ سارے اس وقت جو خان صاحب نے، آپ کو پتہ ہے کہ جو 97 کی الیکشن بھی میں نے کنٹیسٹ کیا، اور 97 کا الیکشن جو ہے نا، جس طرح میں نے اس وقت 4088 ووٹ آئے تھے، 4088 ووٹس مجھے پڑے تھے، اور میرے پاس جو ہے نا ایک وہ نہیں ہوتی سواریوں کی جو ڈراکسن گاڑی ہوتی تھی، اس میں ہم کمپین چلاتے تھے۔ 3 دفعہ خان صاحب میرے لیے آئے، ادھر سوابی ہم نے جرسی کی، اور اس وقت بھی ہمارا نعرہ یہی تھا بالکل۔ اس وقت آپ دیکھیں عمران خان کی تقریریں اور ہمارا جو مشہور تھا، آج اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ملک میں انصاف کا نظام ہونا چاہیے۔ انصاف کا مقصد ہے رول آف لا،
جب ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تب وہ ملک آگے بڑھتے ہیں. اس ملک میں آپ کیوں آئے؟ اس وقت شاید آپ کے اپنے ملک میں زیادہ آپ کو سہولتیں بھی ہوں گی, شاید وہاں آپ کی گھر بھی یہاں سے بڑے ہوں گے, سب کچھ یہاں سے فیسلٹی ہے. یہاں جو مین ہمارے لوگوں کے لیے ایک اٹریکشن ہے وہ امن ہے, پیس ہے. وہاں جو ہے نا آپ کو یہ تسلی ہے کہ میرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا, مجھے انصاف ملے گا. اور اپنے ملک میں آپ اس لیے انویسٹمنٹ نہیں کرتے اور کوئی ڈرتا ہے, اور جو بھی آتا ہے وہ پتا ہے کہ کسی کو کسی کو بھی اگر کوئی دل میں کوئی خرابی آئی تو پھر ہماری جگہ نہیں ہے. وہاں جو تالا کلچر ہے, وہاں جو پٹوار کلچر ہے, وہاں جو ظلم کا نظام ہے, تو اس ظلم کے نظام میں آپ لوگ سے تنگ ہو کے ادھر آئے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دی, آپ نے یہاں اچھا کیریئر بنایا, آپ کی فیملی یہاں آگے بڑھی, بچے جو ہے نا پڑھے یہاں, تو ایک اپرچونٹی بن گئی. لیکن ہمارا بنیادی ہمارا ملک جو ہے وہ تو پاکستان ہے. تو اس ملک کی اندر ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہو, قانون کی حکمرانی ہو, تب یہ ملک آگے بڑھے گا. یعنی یہاں آپ یہ ملٹی کلچر کنٹری ہے, یہاں دنیا کے ہر ملک سے لوگ ہیں, ہر قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں, لیکن انصاف ہے تو اس وجہ سے لوگ یہ ملک جو ہے نا سروائیو کر رہا ہے. ہمارے ملک میں جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ملک میں کوئی قانون اور آئین نہیں ہے, عملاً طور پر ملک جو ہے نا جنگل بن چکا ہے, بنانا ریپبلک ہے. جس کا کوئی کام نہیں ہے, جس کا مطلب جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کا کوئی کام نہیں ہے سیاست سے. لیکن جس طرح وہ کر رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے, جس طرح اس ملک کو جس نیک تک لے کے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. میں نے اس سے بھی تمہید اس لیے رکھی کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ لمبی جنگ ہے, یہ ٹائم لے گا. اس جنگ میں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیونکہ عملاً طور پر ہم نے جب تک ملک میں آئین کی عملداری قائم نہیں کی تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. آئین کا عملداری کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا فوج ہے, ہم اپنی فوج کو عزت کرتے ہیں, ہم اپنی فوج کو چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ مضبوط ہو, زیادہ اسٹرینتھن ہو. ایک مضبوط فوج ایک ملک کی تحفظ ہو سکتی ہے, لیکن اس کی ایک کنسٹیٹیوشن پیرامیٹرز ہے, وہ اپنے کنسٹیٹیوشن پیرامیٹرز میں کام کرے, جو اس کی رسپانسبلٹی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ ایک ملک کی نظام میں بنیادی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی یہاں چرچ کی بات تو آپ کے ذہن میں ہے, وہ آپ سے خبر ہے کہ جب ملک میں انصاف ہوتا ہے وہ ملک شکست نہیں کرتا. جس ملک میں انصاف ہوتا ہے وہ ملک جو ہے ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. تو اس وقت جو سب سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ملک عدلیہ آزاد ہو اور وہ اپنے شہریوں کو جو آئین میں اس کے حقوق درج ہے اس کے مطابق اس کو پروٹیکٹ کرے. اور پارلیمنٹ کا اپنا کام ہے, پارلیمنٹ آئین قانون بنائے اپنے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے, اور دیگر جو ہمارے ادارے ہیں ہر ادارے کے اپنے پیرامیٹر کلیئر ہے. اور اگر ایک ادارہ دوسرے ادارے کے اندر جو ہے وہ عمل دخل کرے گا, انٹرفیرنس کرے گا, تو کیسے ملک آگے بڑھے گا؟ ابھی ملک کی وہی حال ہے کہ آپ کی عدالتیں رو رہی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے اس طرح کہ آپ کی عدالتیں اس کو کیا آرڈر ملتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا ہے؟ فیصلہ پہلے سے ہوتا ہے, وہ کوئی بس وکیل کو پکڑ کے کوئی فیصلہ لکھ دیتے ہیں, وہ کرے. آپ کی 6 سینئر ترین جج وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. مطلب اس کے ساتھ جو ظلم ہو, اس کے ساتھ جو تشدد یا اس کو جو دم کیا, کیا یہ ایک لافل کنٹری میں ہو سکتا ہے؟ کوئی ملک تصور کر سکتا ہے؟ لافل کنٹری تو چھوڑو, آپ کی یورپ تو چھوڑو, کیا انڈیا میں ہو سکتا ہے؟
کیا بنگلہ دیش میں ہو سکتا ہے؟ ایون افغانستان میں نہیں ہوتا. مجھے بتائیں کہ بھی ایسا ہو کہ کوئی جج نے اس قسم کی شکایت کی ہو. مزاج بنا دیا اس ملک کو رہنے کے قابل ہی نہیں بنا دیا. ملک اس حد تک گزر گیا ہے کہ آپ کے ججز کو جو ہے اس قسم کی دھمکیاں ملیں. اور افسوس اس کی بات پہ ہے کہ جو چیف جسٹس ہے, ہمیں افسوس اس بات پہ ہے کہ چیف جسٹس جو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا, وہ پتہ ہے وہ کوشش کر رہے کسی طرح اس کیس کو میں اس سے نکل جاؤں, اور مطلب اس کا پورا کوشش یہ ہے, اس کو کوئی کوشش نہیں ہے. اس کے اوپر جو پریشر ہے وہ چونکہ جو ہمیں خبر مل رہی ہے, جو ہمیں انفارمیشن ہے, شاید وہ خود بھی اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں. اور میں سمجھتا ہوں, میں آپ کے توسط سے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کروں گا کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کرے کہ کیا وہ چاہتا ہے. کیونکہ یہ اس وقت اس کے لیے امتحان ہے, اس کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنے چیف ججز کو کیسے انصاف دیتے ہیں. ہم اپنے چیف ججز جو کہ ہماری ہیروز ہیں, جو کہ انتہائی بہادری انہوں نے دکھائی ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں بلا خوف. اور یہ صرف ادھر نہیں, ہم اسمبلی میں انشاءاللہ تعالی ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آئین میں یہ بات ہے کہ آپ اسمبلی کی فلور پہ آپ فوج کے اوپر بات نہیں کر سکتے, اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ عدالت کے اوپر بات نہیں کر سکتے, اگر آئین کو آپ جو ہے نا 10 بن میں پھینکیں گے, اس طرح بات کریں گے, تو ہم ہر جگہ بات کریں گے. ہم بات کریں گے کہ یہ ملک کس طرح نہیں چلایا جا سکتا. بھئی ہم انسان ہیں, ہمارے حقوق ہے, ہمیں شہری, ہمارے ایک ایز اے سٹیزن ہم اپنا رائٹس رکھتے ہیں. یا جو ڈرامہ ہوا الیکشن, یہ الیکشن تھا. یہ جس طرح اپنی پولیس کو استعمال کرتی ہے, جس طرح یہ اسٹیٹ کی اداروں کو استعمال کرتی ہے, اور پھر کہتے ہیں الیکشن ہو گیا, یہ الیکشن نہیں ہو گیا. وہ ہمیں کہتے تھے سلیکشن, یہ سلیکٹڈ کہتے تھے, یہ ریجیکٹڈ ہے. عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا. جو اس وقت پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ پارلیمنٹ کی نمائندے نہیں ہے, وہ عوام کے نمائندے نہیں ہے. وہ جس طرح انہوں نے ووٹ چوری کی, اسلام آباد کی 3 سیٹیں سب کو پتا ہے. اب میں سے اسلام آباد سے کوئی ہے, سب سیٹیں اسلام آباد کی پی ٹی آئی جیتی ہے. 20 ڈویژن پوری پی ٹی آئی جیتی ہے. کمشنر نے کیٹیگری کے لیے کہا, کہ 40 سیٹیں جو ہے نا اس کو جو ہے نا دبایا گیا. گجرانوالہ, لاہور ڈویژن, پورا پنجاب, صوبائی حکومت بھی ہم جیتے ہیں. اس وقت مریم بی بی, ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں, ہمیں جب بات کرتے ہیں تو بہت طریقے سے کرتے ہیں, لیکن میں وہ بڑا جو ہے نا کبھی جھاتی کی روٹیاں دیکھتی ہے کہ روٹی کتنی وزن ہے, اور کبھی کہتی ہے کہ 16 روپے اور کبھی 20 روپے, اور اس کے اوپر جو اشتہار لگاتے ہیں نا, وہ اشتہار آپ نے دیکھی, وہ جو بڑا اشتہار لگایا ہوا ہے پلاسٹک کا, شاید وہ ایک اشتہار بھی 100 روپے سے زیادہ ہو, 200 وہ سے زیادہ, اس کی زیادہ قیمت, وہ پلاسٹک کا ہے. کرسی پہ بیٹھ پہ گندم کاٹ رہی ہے وہ اچھا, وہ یہ ڈرامے کر رہی ہے. سب سے پہلے تم تو ایک جعلی مینڈیٹ کے اوپر بیٹھی ہو, تم نے ڈاکہ ڈالا ہے. اب کہتے ہیں تم تمہیں کیا کہے, پہلے تو تم دولت چوری کر کے ادھر لے کے آئے, ابھی ووٹ چوری بن گئی. اس کو ہم کیا کہ اگر ووٹ چور نہ کہے, اس کو مینڈیٹ چور نہ کہے, اور اس کا چچا جو جس طرح ڈر ہوا ہوتا ہے بیٹا ادھر اسمبلی میں, اس کو پتا ہوتا ہے, اس کو پتا ہے کہ ان کی پوری جو ٹوٹل 23 سیٹیں جو ہے نا مسلم لیگ نے جیتی, 23 سیٹیں جیتی. 23 سیٹوں سے انہوں نے وہ لے کے گئے ہیں 73 سے, اور 73 سے ابھی ہو گئے کوئی 100 پلس 120 ہے کہ کچھ میں اس میں اگر فگر میں کوئی غلطی کروں تو اس کے لیے مدد رکھاؤں, لیکن 100 پلس ہے. یہ جادو ہوتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. نواز شریف جو ہے نا ووٹ کو عزت دو کے لیے نکلا تھا, اور ایک ووٹ کو بے عزت کرنے کے لیے پہنچ گیا. جس طرح اس نے
ووٹر کی توہین کی، جس طرح اس نے ووٹ کی توہین کی، جس طرح اس نے مینڈیٹ کی توہین کی، پاکستان کی تاریخ میں اتنا گھٹیا پن اور اتنا ظلم اور اتنا مینڈیٹ چوری کبھی نہیں ہوا، اتنا رینک الیکشن. تو یہ میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ جو ہمارے تمام پاور کوریڈور ہیں، جتنے پاور کوریڈور ہیں، وہ اس وقت ہمارے خلاف کرے. ہماری جنگ لمبی جنگ ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ 2-3 لوگ جمع کر کے لکھ لو اور بس وہ کرو، یہ نہیں. یہ ابھی ہم نے جنگ شروع کی ہے، جنگ شروع ہوئی ہے، ابھی آغاز ہوا ہے. ہم نہیں مانتے اس ملک میں کسی کو غیر قانونی اقدامات، ہم نہیں مانتے اس ملک میں، اور وہ بات کر کے دل سے کرتے ہیں. ہم نہیں مانتے ان کی یہ جو جعلی حکومت ہے. ہم اس حکومت کو بھی چیلنج کرتے ہیں. ان کی تمام جو یہ کارکردگی اس کے خلاف بھی بولیں گے، اور ان کے خلاف تمام ملک میں انشاءاللہ عوام کو نکالیں گے. عمران خان قدم بڑھاؤ، عمران خان قدم بڑھاؤ، عمران خان پی ٹی آئی، اسد کیسر. گلی گلی میں شور ہے، سارا نمبر چور ہے. گلی گلی میں شور ہے، سارا نمبر چور ہے. ہماری کوشش ہے کہ میں ایک بڑا اعلان بناؤں. ہم نے بنا بھی دیا آئین، جو پاکستان تحفظ آئین پاکستان ہم نے بنایا ہے، تاکہ آئین کے لیے ہم اور بھی جماعتوں کو جو ہے اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ یہ ایک بڑی جنگ ہے، ٹائم لگے گا. ہم نے تکنا نہیں ہے. یہ 2 دن کی بات نہیں ہے، چند ہفتوں کی بات نہیں ہے، چند مہینوں کی بات نہیں ہے. کیونکہ آپ نے ان پاور کوریڈور سے اختیار لے کے عوام کو دینا ہے. آپ نے ان سے اختیار لے کے عوام کو مجھے بتاؤ، یہ اختیار چھوڑیں گے اتنی آسانی سے؟ جب نہیں چھوڑیں گے تو یہ جنگ بھی ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. جنگ بھی نہیں چھوڑیں گے. عمران خان کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے. ایک کیس مجھے بتایا کہ اس کے اندر جو ہے کوئی بنیاد ہو. آپ بس یہاں لائر بھی ہوں، کوئی مجھے بتائے کہ کبھی ایسا ہوا کہ ایک دن میں 2 کیسے چلے؟ تو شاخانہ، سائبر اور عدت، اور ایک دن میں 14 گھنٹے چلے. یعنی 2 عدالتیں لگے، 14 گھنٹے جو ہے اس کی پروسیڈنگ ہو اور پھر سزائے ہو الیکشن سے پہلے، تاکہ لوگ مایوس ہو. عقل تو ہے نہیں. ان کا خیال یہ ہے، ان کو پاکستان کی عوام جو ہے سمجھتے ہیں اس کو یہ کوئی مطلب جانور ہی اس کو عوام کو سمجھتے ہیں. لیکن ان کی غلط فہمی، عوام کے اندر شعور آ چکا ہے، عوام کے اندر بیداری آ چکی ہے. یہ ابھی رکنے والا نہیں ہے. یہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ملک کے فیصلے بند کمر میں کرے. یہ عوام کا حق ہے. یہ اس ملک کی 25 کروڑ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنے فیصلے کریں کہ کس نے اس کی مرضی کرنی ہے. تو اس لیے میں آپ کو اس لیے کہنا چاہتا ہوں، میں بیسیکلی جو آیا تھا جیل میں بھی گزرا. 9 مئی کے بعد میں نے اپنے بچے شفٹ کیے ادھر، اور میں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ عید کر کے پھر نکلوں گا. میں انشاءاللہ واپس جا رہا ہوں، اور میرا آپ سے وعدہ ہے، بالکل میں آپ کے ساتھ کسی گھر کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس مقصد کے لیے کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہو، قانون کی بالادستی ہو، عمران خان کے سنگ انشاءاللہ جنگ لڑیں گے. ہمارا کوئی خوف ہے، خوف اور ڈر ختم ہو گیا. نہ تمہاری جیلوں سے ڈرتے ہیں، نہ تمہاری بدماشی سے ڈرتے ہیں، نہ تمہاری جو ہے نا یہ جو آپ کہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرے گا. یہ ملک
किसी की बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क किसी के गुलाम नहीं है। हम एक आजाद कौम की हैसियत से, हम एक पाकिस्तानी की हैसियत से, हम एक खुददार कौम की हैसियत से इंशाअल्लाह इस दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे। खान साहब ने जिस तरह कहा था कि न किसी के सामने झुकूंगा न किसी को झुकने दूंगा, तो ये याद रखे। लेकिन मैं ये मियाँ बरादरान को इतना कहना चाहता हूँ कि इतना जोर लगाओ जितना बर्दाश्त कर सकते हो। ये जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, ये जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अलबत्ता मुझे समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ अपने आप को इतना बड़ा लीडर समझता है और इतने बड़े पॉलिटिशियन समझता है, लेकिन अभी इख्तियार जो है ना वो नकवी क्या है, मोहसिन नकवी, जानते भी नहीं कोई ना, अभी नया नया भर्ती हुआ है ना। हमें वज़ीर आज़म तो मोहसिन नकवी बना हुआ है। शहबाज शरीफ तो एक कठपुतली है। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ थोड़ा शर्म करो। इस किस्म की हुकूमत तुम्हें करनी है तो मेरे ख्याल में तुम्हें डूब मरना चाहिए। ये हुकूमत आप जो कर रहे हैं, और मैं इसकी मुझे अभी भाईजान ने कहा, नासिर साहब ने कि कोई सोशल मीडिया पे, मुझे सोशल मीडिया तो मैं इतना देखता भी नहीं हूँ, इतना ज़्यादा यूज़र भी नहीं हूँ, और आपका पता है सोशल मीडिया का बहुत बड़ा पावर है। और पीटीआई ने जो है ना सोशल मीडिया ने कमाल करके दिखाया है जितना सोशल मीडिया हमारा वो रहा है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ ना, मैं अपने जहन में क्लियर हूँ, मैं अपने अल्लाह के साथ जो है ना मेरा एक वादा है और मैंने एक माइंड बनाया है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैंने किसी ओहदे के लिए कर रहा हूँ, पोजीशन के लिए कर रहा हूँ। अभी हुआ मेरे सिलसिले कोई नहीं है, मैंने खुद कोई ओहदे की लिए ख्वाहिश नहीं की। मैंने कहा, मैंने खान साहब से जब भी मुलाकात हुई है, लेकिन मैं एक सोच और एक नजरिए के साथ इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, चट्टान की तरह खड़ा हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह ने मुझे एक मुश्किल से गुजारा, 2 महीने जेल गुजरा, अडयाला में 10-12 दिन बेसवाबी पर मैदान में हर किस्म की ऑफर हुई, हर किस्म की धमकियां दी गई। मैंने कहा मेरी लाश जाएगी, असद कैसे नहीं जाएगा, आपको पता चल जाएगा किस लेवल का प्रेशर पड़ा है। मैंने कहा, मैंने माइंड भी बनाया था, मैंने कहा कि मर के जाऊंगा लेकिन इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। याद रखो, इस जंग में हम जीतेंगे इंशाअल्लाह, इस जंग में हम शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। न डरते हैं न पीछे हटते हैं और न झुकते हैं इंशाअल्लाह। आपको यकीन होना चाहिए, आपसे हमारी इल्तिमास ये है, जिस तरह आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, बहुत जद्दोजहद की, स्ट्रगल की, यूके में आप लोगों ने आवाज उठाया, तो हमारे हौसले बढ़े। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे पाकिस्तानी जो ओवरसीज में हैं वो इस जंग में हमारा साथ देंगे। 5 पॉइंट्स इमरान खान को सबसे पहला हमारा मुताला है कि इमरान खान को रिलीज करवाओ। जो बेगुनाह हमारे कैदी है, खवातीन है, मर्द है, नौजवान है, सबको रिहा करवाओ। शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो। और हमारा विजन क्या है? सबसे पहले आइन की बालादस्ती, मुल्क में आइन की अलमदारी होनी चाहिए। नंबर 2, कानून की हुक्मरानी, कोई भी कानून से बालातर न हो। नंबर 3, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आजाद अदलिया हो। नंबर 4, एम्पावरमेंट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास सारे इख्तियारात हों। नंबर 5, सिविलियन सुपरमेसी, तमाम सिविलियन आईन पाकिस्तान, इसके 5 पॉइंट रखे हैं। अब पूरे मुल्क में जलसे में जाके इंशाअल्लाह लाहौर में हमारी मीटिंग है 29 को, हम पूरे मुल्क में जलसों का शेड्यूल देंगे, पूरे मुल्क में लोगों को निकालेंगे। और असद कैसर शेल्फ यूके में ओहदेदारों कारकुनों से खिताब कर रहे थे और मीडिया नुमाइंदों के सवालात का जवाब दे रहे थे।
इंसाइड टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहें इंसाइड टीवी।